أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربك لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم ويموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ فاتر جو قرآن مجید کا 35 نمبر کا سورہ ہے اس کی 4 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آیت نمبر 34 کا ترجمہ یہ ہے: اور وہ کہیں گے ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کیا. یقیناً ہمارا رب بڑا معاف کرنے والا قدردان ہے. ان سابقوں بالخیرات نے اپنی زندگی جس حزن و ملال کے ساتھ گزاری ہے اس سے آزاد ہو کر اللہ کے فضل و کریم سے فیضیاب ہونے پر حمد خدا بجا لائیں گے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سورہ یونس قرآن مجید کا 10 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوا: سنو جو اولیاء اللہ ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. آیت نمبر 35 کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہمیں دائمی اقامت کی جگہ میں ٹھہرایا جہاں ہمیں نہ کوئی مشقت اور نہ تھکاوٹ لاحق ہوگی. یہ دائمی اقامت گاہ اسی فضل الکبیر کے نتیجے میں ہے جس کا ذکر آیت نمبر 32 میں ہوا ہے. اگر ہم آیت 32 کو سابقون بالخیرات کے گروہ سے متعلق قرار دیتے ہیں اس کے بعد کی سب آیات اسی گروہ سے متعلق ہوں گی. آیت میں ارشاد ہوا کہ لا یمسنا فیہا، اس دائمی اقامت گاہ میں اس قسم کی مشقت اور تھکاوٹ نہ ہوگی جو دنیا میں تھی، چونکہ دنیا علل و اسباب کی زندگی تھی، مشقتوں سے پر زندگی تھی. جنت کی زندگی صرف اور صرف ارادے سے کام بننے کی زندگی ہے. ارادہ کرنے میں نہ مشقت ہے نہ تھکاوٹ. جنت دار الجزا ہے، وہاں کوئی حزن، مشقت اور تھکاوٹ نہ ہوگی. آیت نمبر 36 کا ترجمہ یہ ہے: اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے جہنم کی آتش ہے، نہ تو ان کی قضا آئے گی جہاں کہ مر جائیں اور نہ ہی ان کے عذاب جہنم میں تخفیف کی جائے گی. ہر کفر کرنے والے کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں. سوال یہ پیدا کرتے ہیں کہ کافر نے صرف 70-80 سال جرم کیا ہے، سزا دائمی کیوں ہے؟ تو جواب: اولاً انسان کے اچھے برے اعمال اس کے جسم کے حصے ہوتے ہیں جو انرجی کی شکل میں اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں. یہ انرجی ہمیشہ باقی رہتی ہے، ایک ذرہ بھی نابود نہیں ہوتا. لہذا اچھا عمل انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور برا عمل انسان کی جان نہیں چھوڑتا، کیونکہ انسان کے اچھے و برے اعمال ابدی ہیں، مگر یہ کہ اچھے اعمال ہفت ہو جائیں اور برے اعمال کی بخشش ہو جائے. ثانیاً مجرم خود ختم ہوا تھا، اس نے جرم ختم نہیں کیا تھا. ثالثاً جرم دیکھا جاتا ہے کتنا بڑا ہے، وہ وقت نہیں دیکھا جاتا جو جرم پر لگا. گولی سے ناحق انسان کے قتل پر چند سیکنڈ لگتے ہیں، سزا عمر قید کیوں ہے؟ آیت نمبر 37 کا ترجمہ یہ ہے: اور وہ جہنم میں چلا کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس جگہ سے نکال، ہم نیک عمل کریں گے بخلاف ان کاموں کے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں. جواب ملے گا: کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی جس میں تم نصیحت حاصل کرنے والے
بن سکتے تھے جبکہ تمہارے پاس تنبیہ کرنے والا بھی آیا تھا۔ اب ذائقہ چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آیت میں ارشاد ہوا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، عذاب کے مشاہدے کے بعد ایک بار پھر دنیا کی طرف مراجعت کی تمنا قدرتی امر ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ کافر عفو الہی کی تمنا نہیں کرتے بلکہ دنیا میں ایک مرتبہ پھر واپس جانے کی تمنا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہو گیا ہوتا ہے کہ عفو کا وقت گزر چکا ہے۔ دنیا میں ایمان و عمل ہی ذریعہ نجات تھے، لہٰذا اب وہ دنیا میں واپس جا کر اس ذریعے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو یہ پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ آیت میں ارشاد ہوا وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ، جواب دیا جائے گا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی جس میں تم نصیحت حاصل کرنے والے بن سکتے تھے؟ نیک و بد اور حق و باطل میں امتیاز کرنا اس کے لیے ممکن تھا، اور عمر کی اس مہلت کے ساتھ اللہ کی طرف سے حجت پوری کرنے والے نبی بھی تمہاری طرف آئے تھے اور تمہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے حق کی طرف دعوت دیتے رہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے جسے اللہ نے 60 سال کی عمر دی ہے اسے عذر کا موقع بھی دیا ہے۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ جب قیامت کے دن ہوگا تو کہا جائے گا 60 سال والے کہاں ہیں؟ یہ وہ عمر رسیدہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا تھا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی جس میں تم نصیحت کرنے والے بن سکتے تھے؟ فرصت ہاتھ سے نکل جانے کے بعد نالہ و فریاد لا حاصل ہے۔ واحد ذریعہ نجات ایمان کے ہمراہ عمل صالح ہے، اور 60 سال کی عمر کے بعد کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔